نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. حرمات شرعیہ کی پامالی پر غضبناک ہونے اور اللہ تعالی کے دین کی مدد کرنے کا بیان. حرمات شریعہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اگر کوئی ان کی حرمت کو پامال کرے تو اس پر انسان اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرے، اور اس کے برعکس اللہ کے دین کی مدد کی جائے. قال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک. وقال تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اور اس باب میں بہت سی احادیث ہیں. پہلی حدیث ہے ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليؤجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق علیہ. حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کی نماز سے اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ کے وقت میں نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصہ آپ کو اس دن آیا. آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم میں سے بعض نفرت دلانے والے ہیں. تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ نماز مختصر کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، بچے اور حاجت مند سبھی ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نیکی کا کام بھی جب حد سے بڑھنے لگے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ نماز اگرچہ ایک نیکی کا کام ہے، اگرچہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و نیاز کی بات ہے، لیکن ہر چیز اپنے حد کے اندر ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز بھی اس سے باہر نکلنے لگے تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے. دین کے معاملے میں بھی تبلیغ میں اس حکمت کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو اور ضرورت سے زیادہ اوقات عبادت کا لمبا ہونا لوگوں کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اور اس سے بجائے دین سے محبت پیدا ہونے کے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے منع کیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے الماری کے سامنے باریک کپڑے کا پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصویریں تھیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام لوگوں سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور خاص طور پر جاندار مخلوق، کیونکہ بے جان مخلوق جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں یا اور نظارے ہیں، ان کی سینری بنانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک جیتا جاگتا انسان یا جاندار، اس کی تصویر ہاتھ سے بنانے سے منع کیا گیا ہے. تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس چیز کو کیا جا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ قریش اس مخزومیہ عورت کے متعلق بہت پریشان تھے جس نے چوری کی تھی.
کہنے لگے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ان کے علاوہ کون بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، کیونکہ وہ ایک عورت پر حد جاری ہو رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بھی سفارش سننے سے، اور خاص طور پر حضرت اسامہ جو کہ آپ کو بہت ہی پیارے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب ایک مرتبہ حضرت اسامہ گر گئے، انہیں چوٹ لگی، ان کے جسم سے خون رسنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود صاف کیا اور صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اس کو زیور پہناتے۔ تو آپ ان کے ساتھ بالکل اپنی حقیقی اولاد کا سا پیار کرتے تھے، کیونکہ حضرت زید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن دین کے معاملے میں اس ہستی کی بات سننے سے بھی آپ نے انکار کر دیا جو آپ کو بہت پیاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا اعدلوا ولو کان ذا قربى، عدل و انصاف سے کام لو خواہ تمہارے حقیقی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب بلغم پڑا دیکھا، یہ بات آپ کو ناگوار گزری حتیٰ کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دیے۔ آپ اٹھے اور اس کو اپنے دست اقدس سے کھرچا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی قطعاً قبلہ کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک پلو پکڑا، اس میں تھوکا اور کپڑے کو آپس میں رگڑ دیا اور فرمایا یا اس طرح کرے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قوم سے پالا تھا جو بالکل ہی اجڑ اور گنوار اور ہر طرح سے تہذیب و اخلاق سے آری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد کی جو بے حرمتی کی گئی، یعنی اس میں تھوک کر، اس پر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اس گندگی کو بجائے اس کے کہ کسی کو کہتے کہ آؤ تم صاف کرو، خود صاف کر کے دکھایا کہ انسان خواہ کسی بھی مرتبے پر ہو کسی بھی کام کے کرنے میں آر نہ سمجھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود نمونہ پیش کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر کہیں چلتے جاتے گزرتے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی گری ہوئی ہے یا کوئی چیز نقصان دہ ہے رستے میں پڑی ہوئی، تو بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ کوئی اور آئے گا اور اس کو کرے گا، یا ہم نے تو نہیں رکھی کہ ہم اس کو اٹھائیں، یا ہم نے تو نہیں یہ گند پھینکا کہ ہم اسے صاف کریں، اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی یا اس اذیت کو دور کرنے کی، اور خاص طور پر اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہو جیسے مسجد ہے، تو اس میں ہر ایک کو خدمت کا موقع حاصل ہونا چاہیے اور اسے خدمت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں مسجد کے اوپر نہ صفیں بچھی ہوتی تھی نہ کارپیٹس بچھے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ کچی مٹی کا یا اس کے اوپر چند کنکریاں ہوتی تھی، کیونکہ بارش پڑ جاتی تو وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ ہو جاتی اور نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوتی، کیونکہ پکی چھت تو تھی نہیں، گھاس پھوس کی چھت تھی اور لکڑیوں کی تھی، لہٰذا اس موقع پر، اور اگر آپ آج کے مسجد نبوی کو تصور میں لائیں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ایمان کے جنہوں نے ان چھتوں کے نیچے نماز پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب حاصل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو پھر یہ کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہو تو سامنے نہیں، کیونکہ سامنے کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کی اذیت، اور دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ قبلے اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے،
تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کہ ایک ادب اور احترام میں کمی کی بات ہے، اس لیے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ڈالو. اگر کوئی بہت مجبوری ہو تو اپنے بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے، یعنی پاؤں کے نیچے اگر کنکری وغیرہ ہے اور کوئی تھوک کے اس کے اوپر کنکری ڈال دیتا ہے تو وہ اور بات ہے. یا پھر آپ نے کہا کہ اور اگر مجبوری، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ٹیشو پیپرز تو ہوتے نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور چیز تھی، اور یہ انسانی ایک ضرورت ہے. دیکھنے میں یہ بھی بڑا محسوس ہو رہا ہے، طبیعت پہ بھاری گزر رہا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اور نہ ٹیشو ہے نہ ہی کوئی اور ایسا انتظام ہے اور وہ نماز کی حالت میں ہے تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ پر میں ہاں اتنی بات ہے کہ پھر وہ اپنے کپڑے کو استعمال کر لے تاکہ کسی اور کو وہ گندگی نہ دکھائی دے اور دوسروں کو اس سے اذیت نہ ہو. اسی طرح اگلا باب ہے حکمرانوں کو رعایا سے نرمی اور شفقت کرنے کا سلوک، ان کی بہتری کا خیال رکھنے کا حکم اور ان پر سخت رویہ رکھنے، ان کے معاملات سے چشم پوشی کرنے اور ان کی بہتری کے سلسلے میں سستی کرنے سے منع کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے. یہاں پر جناح کا لفظ آیا ہے جو پرندے کے پر کو بولتے ہیں، کیونکہ پر کے ساتھ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے، اور جب کوئی اونچا چلا جاتا ہے تو باقی سب نیچے کیا نظر آتے ہیں؟ چھوٹے نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں سفر کیا ہوگا کہ جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو نیچے جو گاڑیاں نظر آتی ہیں بعض اوقات بالکل بچوں کا کھلونا نظر آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں پر لفظ پر استعمال کیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے چونکہ نمونہ بنایا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے پروں کو نیچے رکھیے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہوں مومنوں میں سے. مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے پروں میں سمیٹ لیجئے، اور نیچے کرنے کا مطلب ہے کہ سمیٹ لینا ایک چیز کو. یہ ایک محاورہ ہے اظہار عاجزی کے لیے یا انکساری کے لیے یا نرم خوئی کے لیے کہ جو انسان کے ماتحت عملہ کام کر رہا ہو اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا سلوک کیا جانا چاہیے. اور پھر یہ کہ انہیں انسان اپنے سے حقیر نہ سمجھے. وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے. اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. تو اس آیت کو بھی اس ریفرنس میں کوٹ کیا گیا کہ انسان دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور عدل سے مراد یہ ہے کہ جیسا جس چیز کا کوئی مستحق ہو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو وہ جواباً اس سے بہتر سلوک اس کے ساتھ کرے. اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بے حیائی سے روکتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور بغی یعنی ظلم سے روکتا ہے. یہ سب نصیحتیں تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی چونکہ سب سے بلند ہے اور اس کی بات ماننا ہم سب کے لیے فرض ہے، خواہ کوئی امیر ہو، خواہ کوئی رعایا ہو، خواہ کوئی فقیر ہو یا غنی ہو. لہذا یہاں پر جو آخری آیت کا حصہ ہے کہ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی ان باتوں کا حکم کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی. ایک آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے یعنی مرد، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. خادم اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. اور تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں
کہ اسلام کی تعلیمات کا دراصل ہدف کیا ہے، اسلام کس کو مخاطب کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام انڈیویجول کو مخاطب کرتا ہے، ہر ایک کو رسپانسبل قرار دیتا ہے. ہمارے ہاں عموماً رویہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف دوسرے کو بلیم کرتا ہے، صرف دوسرے کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہے، لیکن اپنے طور پر اپنے آپ پر کوئی بھی جھانک کر نہیں دیکھتا اپنے گریبان کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو وہ کس حد تک پورا کر رہا ہے. لہذا یہاں پر فرمایا کہ کلکم راعٍ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص حکمران ہے، کیونکہ ہر شخص اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہ نگران ان پر کس لحاظ سے ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی دنیاوی امور کے لحاظ سے بلکہ ان کے دینی تربیت اور اخلاق کے اعتبار سے بھی. پھر فرمایا کہ امام المسلمین مراد ہے کہ جو سربراہ حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. رعیت کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے جو معاملات اس کے حوالے تھے، یعنی ان کی خیر خواہی، ان کی فلاح، ان کی بہبود، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی دینی تعلیم اور تربیت، ان سب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس سلسلے میں اس نے کیا کوششیں کی. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں. جس طرف کو وہ چلتے ہیں دوسرے لوگ اسی کا اتباع کرتے ہیں. اور اگر ایک امام وقت نیک ہوگا، نیک سیرت اور نیک کردار کا ہوگا، تو قدرتی طور پر لوگوں کے اندر اسی چیز کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اگر وہ اپنے کردار میں صاف ستھرا نہ ہو اور اپنے اخلاق میں اچھا نہ ہو، یا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، تو پھر اس کے پیچھے سارے لوگ ویسا ہی کریں گے. اس کے بارے میں نوشیروان کا واقعہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی فوج کہیں پر گئی ہوئی تھی، یعنی کسی لشکر کہیں پر پڑاؤ ڈالا، تو ان کو نمک کی ضرورت پیش آئی. تو اس کے فوجیوں نے کہا یہ بستی ہے اور جا کر وہاں سے نمک لے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بغیر قیمت کے ان سے نمک نہ لینا، اس لیے کہ اگر تم نے بغیر قیمت کے ان سے نمک لیا، یعنی اگر حکمران ان سے یہ لے گا، باقی لوگ جو ہوں گے اس کے اندر وہ ان کی تمام چیزوں کو ہڑپ کر جائیں گے اور ان کے اوپر اپنا حق جتائیں گے. کیونکہ اگر حکمران اس معاملے میں احتیاط برتنے والا ہو، یعنی عوام کے مال کے ساتھ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ رعایا بھی اپنے طور طریقوں میں اسی چیز کا لحاظ اور پاس رکھتی ہے. لیکن اگر وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنے والا ہو تو رعایا اس سے بھی آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کی حرمت کو توڑ دینے والی ہوتی ہے. پھر اسی سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر خود شہر کا گشت کیا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں وہ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے اس بچی کی گفتگو سنی اپنی والدہ کے ساتھ، جو ماں دودھ میں پانی ملانا چاہتی تھی اور بیٹی اس کو روک رہی تھی، اور ماں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں مجھے روکتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے. تو ماں کہنے لگی کہ کون سا امیر المومنین رات کی ان گھڑیوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اور یہ اخلاق ان کے اندر کس طرح پیدا ہوا؟ یہی دین تھا جو ہم پڑھتے ہیں، یہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے، یہی سنت تھی جو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ اس کو صرف پڑھنے والے نہ تھے، اس پر عمل کرنے والے بھی تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنا اور پھر صبح اس کی ماں کو طلب کیا اور اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا کہ اتنی نیک کردار اور اتنی نیک سیرت بچی اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو اس سے نسلوں کے اوپر اثر پڑے گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے اسی بچی کی اولاد میں سے تھے، یعنی انہی کے پوتے تھے، جنہوں نے اموی خلافت میں بے پناہ اصلاحات کی. ان کا 1.5-2 سال کا زمانہ جو تھا ان کی تمام خلافت پر بھاری ہے، یعنی اصلاحات کے اعتبار سے. تو یہاں پر امام وقت کو ذمہ دار قرار دیا گیا اپنی رعیت کے بارے میں، ان کے مفاد کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کی دنیا کے بارے میں، یعنی ہر چیز کے بارے میں. والرجل راء فی اہلہ،
اور صرف یہ ہے کہ ایک حکمران ہی ہر چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ ہر گھر کے مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، ان کے دین اور اخلاق کا اہتمام کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح شوہر کے بعد بیوی کی ذمہ داری ڈالی گئی، حالانکہ صرف شوہر کی بھی کافی تھی، لیکن ماں کو پھر ذمہ دار قرار دیا گیا کہ عورت یہ نہ کہے کہ میں تو عورت ہوں اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے میری ذمہ داری نہیں، باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کوئی کام خراب کریں تو سارا دن بچوں کو دھمکیاں ملتی رہتی، تمہارا باپ آئے گا تو یہ بتاؤں گی اور تمہارا باپ آئے گا تو یہ کہوں گی۔ حالانکہ عورت کو خود اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دی، اسے خود اپنے معاملات کو نپٹانا چاہیے، نہ کہ صرف ایک کھوکھلی دھمکی کے ذریعے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت بھی نگران ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے، عورت بھی اپنے ان معاملات کے اوپر اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اور گھر میں نوکروں کا کیا حال تھا۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ خادم کو، ایک غلام کو، ایک نوکر کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست اور کسی بھی معاشرے کی خوشحالی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے کہ حکومت ایسا اور ایسا کرے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور عوام کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ اگر تمہارے اندر نیکی کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکمران بھی ویسے ہی دے گا، اور اگر تم برے ہوئے تو تم پر وہی لوگ مسلط کیے جائیں گے جیسے تم خود ہوگے۔ تو یہاں پر اسی لیے آپ دیکھتے کہ معاشرے کے ادنا سے ادنا طبقے کو، یعنی نوکروں کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ کس چیز میں؟ کہ ان کے پاس ان کے مالک کے جو پیسے تھے، ان کے پاس ان کے مالک کے جو ذمہ داری تھی، جو کام ان کے یا ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی، وہ انہوں نے کس حد تک نبھائی۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس بندے کو اللہ تعالی رعیت پر حاکم بناتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی حکمران اپنے عوام کو دھوکہ دے رہا ہو تو یہ اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، اور وہ ان کو اپنی خیرخواہی کے سائے میں نہیں لے لیتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی اپنی خیرخواہی کے ان کے ساتھ انتہا درجے کا سنسیئر ہو، ہر وہ قدم اٹھائے جو عوام کی بھلائی میں ہو، نہ کہ چند مخصوص افراد کے مفاد میں۔ اور پھر ایک مسلم کی روایت میں ہے، جو امیر مسلمانوں کے امور کا والی بنتا ہے پھر ان کے لیے محنت اور خیرخواہی نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث مسلم کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں یہ فرماتے سنا، اے اللہ، جو شخص میری امت کے امور کا والی بنے اور ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو میری امت کے امور کا والی بنے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اپنی امت کے حکمرانوں کے لیے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل پر انبیاء حکمرانی کرتے تھے، جب ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے تو دوسرے نبی آ جاتے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثیر تعداد میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، پہلے کی بیعت پوری کرو اور پھر جو اولین ہو اس کی بیعت کرو، پھر تم ان کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان خلفاء سے ان کی رعایا کے متعلق سوال کرے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی۔ اگلی بھی اسی کی ہے، حضرت عائض بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک سب سے برا حاکم وہ ہے جو سخت اور بے رحم ہو، اس لیے تم اس سے بچو کہ تمہارا شمار بھی ان حاکموں میں سے ہو۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے سنا، جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی بنے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر و فاقہ سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ضروریات اور فقر و فاقہ سے چشم پوشی فرمائے گا۔ مراد یہ کہ جو ان کی ضروریات اور ان کے مفاد کو نظر انداز کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا۔ یہ سن کر حضرت معاویہ نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کر دیا کہ جو ان کے حالات کی چھان بین کرے اور جہاں جہاں جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس وقت کے حکمرانوں کو اچھی نصیحت کرتے اور وہ ان کو قبول بھی کیا کرتے تھے۔